تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچانک یہ خیال آئے کہ کل بروز قیامت یا جنتوں میں ہم تو امتی ہیں اور آپ کو اللہ کریم و فوق مقامات عنایت فرمائیں گے، مقام محمود دیں گے، ہم امتی ہیں دنیا میں تو اس مدینہ شریف کی سرزمین پر بیٹھے ہوئے آپ کے چہرے والدعا کی زیارت جب بھی چاہیں کرتے رہتے ہیں، لیکن وہاں پر میرے محبوب اللہ آپ کو وہ مقامات دیں گے، ہم کہاں آپ کہاں؟ تو مجھے اس دن کی فرقت جو ہے اس کی غم نے میرے رنگ کو ایسے کر دیا ہے کہ میں ڈر رہا ہوں کہیں قیامت کے بعد، قیامت والے دن کہیں جنت میں اس شخصیت کی، اس ہستی کا چہرہ ہم دیکھ نہ پائے جس کے لیے ہم نے سب کچھ چھوڑ کے وہاں پر ڈیرے لگائے ہوئے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ کہیں قیامت کے بعد یا جنتوں میں ہم اس چہرے کی دیدار سے محروم رہیں گے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ثوبان اتحبنی، ثوبان کیا تو مجھ سے محبت کرتا ہے؟ تو ثوبان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہی تو یہاں تک لائے ہیں، میں نہ ہوتے تو کہیں اپنے علاقوں میں ہوتے یا رسول اللہ، ہم تو غلامی کا پٹھا اسی لیے تو ڈالے ہوئے ہیں کہ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ تو فرمایا سن ثوبان، اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو یہ اٹل حقیقت ہے کہ المرء مع من احبا، بندہ اسی کے ساتھ رہے گا جس کے ساتھ اس کی محبت ہوگی، بس۔ تو وہ ہمارے لیے بشارت ہے۔ اچھا، صحیح مسلم نے بھی اس روایت کو نقل کیا، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی بعد میں اس حدیث شریف کے بعد ایک شرح لکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہمارے پاس تشریف لائے، ایک تو یہ خوشی ہمیں بہت ملی تھی کہ میرے محبوب ہمارے شہر میں آئے، ہجرت کر کے آئے، اور فرمایا دوسری سب سے بڑی خوشی جو تھی نا وہ یہی تھی کہ میرے کریم نے فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ میرے ساتھ جنت میں بھی رہے گا۔ فرماتے بڑی خوشی کے بعد ہے۔ تو ہم جیسے لوگوں کے لیے، ہم جیسے گناہگاروں کے لیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بشارت، یہ ہمارے لیے سرمایہ حیات ہے۔ اور یاد رکھیں جتنی بھی محبتیں اور جتنی بھی الفتیں آپ کے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گی تو اتنا ہی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی محبتیں اور شفقتیں آپ کی طرف ہوں گی۔ اور رب کائنات نے تو پھر ان محبتوں کے بدلے میں کیا فرمایا؟ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ اللہ کی محبوب بنو، آپ چاہو کہ آپ اللہ کی محبوب بنو تو میرے رب نے اس کے لیے ایک شرط لگائی ہوئی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ محبوب ان کو فرما دیجئے، اپنی امت کو فرما دیجئے کہ اگر تم واقعی یہ چاہتے ہو کہ تحبون اللہ، ایک تو رب سے محبت کرنے کے دعوے دار ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو فرمایا اس کے لیے بھی ایک شرط ہے کہ اگر تم یہ دعوے دار ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں تو فاتبعونی، میری اتباع میں آ جاؤ، میری غلامی میں آ جاؤ۔ اور فرمایا جب میرے محبوب کی غلامی میں آؤ گے تو یحببکم اللہ، رب تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا، آپ اللہ کی محبوب بن جاؤ گے۔ جب کریم آقا کی غلامی میں آؤ، ان سے محبتوں کا اظہار کرو تو آپ اس نتیجے پہ پہنچو گے کہ اللہ رب العزت آپ سے محبت فرماتا رہے گا۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ بس محبتیں اگر صحابہ کرام کی دیکھ لے اور چاہتے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی دیکھیں گے تو پھر تو سبحان اللہ۔ صہیب رومی ہے اور انہیں کفار کی جھرمٹ میں ہے اور کفار نے اس کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے، تو اسے ایک درخت سے لٹکا دیتے ہیں۔ ان کو کہتے ہیں کہ بس شرط ایک ہے، آپ یوں کر لو، ایک دفعہ یہ بات کہہ دو کہ میرا محمد سے کوئی واسطہ نہیں، میں ان سے کوئی واسطہ، کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتا ہوں، ایک دفعہ محبوب کے بارے میں یہ کہہ دو العیاذ باللہ، کوئی برے الفاظ ان کے حق میں استعمال کرو۔ تو صہیب نے ان کو کہا پہلے چھوڑ دے مجھے، میں 2 رکعت نفل ادا کر لوں۔ 2 رکعت نفل ادا کی، پھر سلام پھرنے کے بعد انہوں نے کہا اے کفار، اگر یہ ڈر نہ ہوتی کہ تم لوگ کہو گے کہ صہیب ڈر گیا ہے اسی لیے نماز کو طول دیا تو میں نماز کو بہت طول دے دیتا، لیکن میں یہ سمجھا کہ شاید تم کہہ رہے ہو کہ میں کوئی شہادت سے ڈرنے لگا ہوں، تو ان کو درخت سے لٹکایا۔ جب لٹکایا تو کہنے لگے فیصلہ یہ ہوا ہے کہ ان کی جسم سے ایک ایک بوٹی کو الگ کرتے جائیں گے
اور ساتھ اس زمانے کی نمک ہوتی تھی، اس کی جسم پر وہ نمک، ان کی زخم پر وہ نمک ڈالتے جائیں گے اور پھر ان سے پوچھتے جائیں گے، ایک دفعہ کہہ تو بس چھوڑ دیں گے۔ تو پہلی بار ان کی پیر کی چھوٹی انگلی کو کاٹی گئی، اور جب کاٹی گئی تو خون کا فوارہ نکلا اور اوپر سے انہوں نے وہ نمک بھی چھڑکا، نمک بھی ڈالے۔ تو کہا ہاں صہیب بتا، ایک دفعہ کہہ دو۔ اس نے کہا یہ انگلی کیا ہے بھائی، یہ جان بھی تو نبی کے لیے ہے، یہ جسم بھی نبی کے لیے ہے، میرے محبوب کے لیے پورا جسم ہے۔ فرمایا یہ ٹکڑا ٹکڑا آپ اتارنے لگے ہو نا، یہ جو جلن مجھے ہو رہی ہے یہاں پر جو نمک ڈالی ہوئی ہے، اس سے بڑھ کر ایک اور جلن بھی ہوتی ہے جو آگ کی جلن ہے۔ واللہ اگر صہیب کی جسم کو آگ پر ڈالا جائے، مجھے آگ بھی لگائے جائے، تو میں اپنی محبوب کے خلاف کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہوں، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اور وہ درخت سے لٹکے ہوئے ہیں تو اپنے چہرے کو مدینہ منورہ کی طرف پھیرا اس دوران بھی، اور وہاں سے لگائے کہ اللہ کے حبیب صہیب تم پر قربان ہونے کو تیار ہے۔ تو اللہ کی نبی سے جو صحابہ کرام نے محبتیں کی، جو آپ سے اپنی چاہتوں کا اظہار کیا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اسی طرف اشارہ کیا نا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور حضور کے نام پر کیا ہوتا ہے، مردان عرب اپنے گردنوں کو کاٹ لیتا ہے حضور کی ساتھ محبت اور اظہار اور الفت۔ بلکہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے تو محبتوں کے تقاضے صرف انسانوں کی نہیں ہے، بلکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک حیوانات و نباتات و جمادات و مائعات سارے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں ایک دن ہم مکہ معظمہ سے کعبۃ اللہ شریف سے نکلے اور حضور باہر تشریف لے جا رہے تھے، میں ان کے ساتھ جا رہا تھا۔ فرماتے ہیں کہ قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے بھی گزر رہے تھے تو مجھے کسی کی بولنے کی آواز آ رہی تھی، لیکن میں سمجھ نہیں رہا تھا۔ تو میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا یا رسول اللہ یہ کس کی آوازیں ہیں؟ تو حضور نے مجھے فرمایا جب اللہ کا نبی کہیں سے گزر رہا ہو تو پھر وہاں کی درختوں اور وہاں کی شجر اور وہاں کی مٹی اور وہاں کے ڈیلے اور وہاں کے پتھر وہ سب، فرمایا ما مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حجر ولا مدر الا وسلم علیہ، حضور جب بھی کسی پتھر پر سے گزر جاتے تو وہ پتھر بھی بول پڑتا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تو انہوں نے بے زبان چیزوں نے بھی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی ہے۔ مجدد رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل البشر بعد الانبیاء کا جو مرتبہ ملا ہوا ہے، تو فرماتے ہیں وہ اس میں بھی ایک وجہ اور ریزن ہے۔ فرماتے ہیں اب سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سب سے زیادہ میرے آقا سے محبت کرنے والی ذات سیدنا ابو بکر صدیق کی تھی، اور جتنی بھی محبتیں کی میری کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کریم نے اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ فضیلتیں بھی عنایت فرمائی ہے۔ تو الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق دے کہ حضور سے اپنی محبت کی اور اپنے عشق کی اظہار کرنے کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا روح مبارک ہم سے خوش فرمائے، اور اللہ کریم جتنے بھی حاضرین موجود ہیں اللہ کریم ان کے سب تمام دلی جائز مقاصد کو پورا فرمائے۔ آمین۔ اللہ رب العزت آپ سب کو ہر قدم پر ہزاروں حج اور عمرے کا ثواب عنایت فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ حضور سے سچی اور سچی محبت اور عقیدت اپنائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں جناب خلفائے کرام سے عرض کروں گا کہ آپ نیچے تشریف لے جائیں گے۔